جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد کے جلسے کی منسوخی کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک انٹرویو میں کچھ باتیں کی ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے انٹرنیٹ کی جو ڈسرپشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اس حوالے سے اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے پاکستانی اتھارٹیز کو کہ بتائیں جناب کیا ہو رہا ہے، کیوں انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے، کس طریقے سے سرویلنس کا کوئی اکوپمنٹ لگایا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ یہ سامنے آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ڈان نیوز کے اندر یہ خبر بھی ہے۔ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جی ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ شفافیت ہو اس سارے معاملے میں، جو انٹرنیٹ کی ڈسرپشن ہو رہی ہے، سرویلنس ٹیک ہے جو پاکستان کے اندر لگایا جا رہا ہے، تو اب انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی پاکستان میں جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور ایمنسٹی جیسا ادارہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے۔ اچھا جی، پی ٹی آئی نے ایک اور ریلی اپنی پوسٹ پون کر دی ہے۔ لاہور میں ان کو اجازت دی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے ریلی کی، غالباً 27 یا 28 تاریخ کو یہ ریلی ہونی تھی، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں کیونکہ انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ سامنے آپ ٹریبیون کی خبر دیکھ سکتے ہیں جس کے مطابق جو ہے ڈسپائٹ کورٹ آرڈر کے ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا پر پاکستان تحریک انصاف نے اجازت نہ ملنے کے اوپر ریلی کو پوسٹ پون کر دیا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری توجہ 8 سپتمبر کے جلسے پہ ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ کورٹ جائیں گے۔ لیکن متعدد موقعوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب بھی اجازت ملتی ہے کورٹ سے تو انتظامیہ ان کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب کیا اس کے اوپر وہ کوئی توہین عدالت کا معاملہ لے کے جائیں گے، آگے اس کیس کو بڑھائیں گے، ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی ترنول میں جلسہ ہونا تھا وہ کینسل ہو گیا، اور اس حوالے سے مختلف چیزیں کہی گئیں کہ وہ ساری چیز عمران خان صاحب نے انیشیٹ کی، انہوں نے اندر سے کسی کو کال کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو سارا مسئلہ شروع ہوا کہ جلسے کو کینسل کرنے کا جو فیصلہ ہوا وہ پشاور میں ہوا۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے مشاورت ہوئی وفاقی حکومت کی، اور علی امین نے کہا کہ جناب اس کو ٹھیک ہے ہم کینسل کر دیتے ہیں، لیکن ہماری کسی نے بات نہیں سننی، آپ کو خان صاحب سے بیان دلوانا پڑے گا، اور بیرسٹر گوہر کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، دیگر لوگوں کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن اعظم سواتی صاحب کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ ان کی بات مان لیں گے کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہیں ایک طرح سے۔ تو اس وجہ سے اعظم سواتی کو کہا گیا، اور بیرسٹر گوہر صاحب ساتھ کھڑے رہے لیکن انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ اچھا، اب علی امین صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے مہر بخاری صاحبہ کو، اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ جو جلسہ تھا یہ اسی رات کو فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب یہ جلسہ ہم کینسل کر دیں گے۔ علی امین آن بورڈ تھا، ایک وفاقی وزیر کے ساتھ بھی علی امین صاحب رابطے میں ہیں، باقی بھی ان کے بڑے اچھے رابطے ہیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کینسل کر دیں گے، لیکن میں جاؤں گا تو خان صاحب شاید میری بات نہ مانے، تو اعظم سواتی کو بھیجیں، پرپوز کر کے اعظم سواتی کو بھیجا گیا، سارا انتظام کروایا گیا، اور پھر خان صاحب کے ذریعے وہ اعلان کروایا گیا، یعنی خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ مسئلہ ہے، اور پھر خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو کہا ٹھیک ہے تم باہر جا کے اعلان کر دو، اور اعظم سواتی صاحب نے وہ اعلان کر دیا۔ اچھا، اگلے دن جو خبریں آ رہی تھی کہ جی علی امین صاحب نے پتہ نہیں کتنی کرینیں اور کتنے پتہ نہیں کیا کچھ، اور ڈائریکٹر، اور اتنا بڑا قافلہ آ رہا تھا، وہ سب جس کو عرف عام میں رنگ بازی کہتے ہیں وہ رنگ بازی تھی۔ وہ بنیادی طور پہ رات کو ہی پتہ چل چکا تھا کہ جناب جلسہ صبح کینسل ہو گیا، اور انہوں نے ہی بھیجا تھا اعظم سواتی صاحب کو۔ تو اس کے بعد اگلے دن جناب وہ سر کے اوپر کفن باندھ کے یہ وہ جتنا کچھ بھی تھا وہ نتھنگ مور دین جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی کلرفل اس سے سینز بن گئے، تھوڑا سا ماحول بن گیا، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں تھا، شیئر رنگ بازی تھی، دیٹس آل۔ ٹھیک ہے، اب جی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس وقت، جس طرح بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ جی وہ ڈیالہ جیل سے معاملات شروع ہوئے، نہیں، معاملات پشاور سے شروع ہوئے تھے، علی امین نے شروع کیے تھے۔ علی امین کو جب اپروچ کیا گیا انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ہم جلسہ کینسل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے خان صاحب کو کہنا پڑے گا، میری بات تو کسی نے ماننی نہیں، میں کہوں گا تو میرے لیے تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے جناب پھر وہ جلسہ کینسل ہوا۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی آپ کو سٹوریاں سنا رہا ہے وہ صرف کہانیاں ہیں، سٹوریاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، عمر ایوب صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر مطالبہ کیا ہے کہ نئے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا کیوں نہیں اعلان کیا جا رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امیجیٹ اناؤنسمنٹ کی جائے، جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو تقریباً 3 مہینے پہلے جاری کر دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے حکومت ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ایکسٹینشن کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دینے کا، لیکن اس میں جو ایک چیز ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمام ججز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر رہے جس میں ان سب کی جو ہے عمر بڑھا دیں اگر، تو وہ
تو سب کو ایکسٹینشن مل جائے گی, کسی ایک کو نہیں ملے گی. تو اس حوالے سے چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں. حکومت کو کھل کے کہنا چاہیے کہ جی منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے اور بس اکتوبر میں وہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گے, لیکن حکومت کھل کے یہ نہیں کہہ رہی. اسی وجہ سے عمر ایوب صاحب نے ان سے مطالبہ کیا کہ جناب فوراً ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے. بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ کسی بلوچ نے پنجابی کو نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں وہ ایتھنک رنگ ڈال کے ایک طرح سے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ملک کے اندر نفرتیں پھیلانے کی کوشش کہ جناب یہ صوبے کو اس صوبے کے سامنے کھڑا کرنا, اس صوبے کی عوام کو دوسرے صوبے کے سامنے کھڑے کرنا, یہ جو بات انہوں نے کی ہے بگٹی صاحب نے, یہ بڑی بہترین انہوں نے بات کی ہے. اس میں بنیادی طور پہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے, کسی ایک ایتھنیسٹی کو ٹارگٹ تو کیا گیا ہے. انفارچونیٹلی بلوچستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ساؤتھ پنجاب جو ہے وہاں سے جو سرائکی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ بیچارے محنت مزدوری کرنے وہاں پہ گئے ہوتے ہیں. یہ کیسے جو لوگ ہیں, کون سی یہ تحریک ہے جہاں پہ سویلینز کو گاڑیوں سے نکال کے اس طرح مارا جاتا ہے. اس کو آپ صرف دہشت گردی کہہ سکتے ہیں. اور جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی بالکل درست بات کی. باقی ہاں وزیر اعلیٰ صاحب کی اپنی گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے, سیکیورٹی دینے میں وہ کیوں ناکام ہوئے. لیویز کا جو تھا نا اس کے اوپر دہشت گردوں نے پورا قبضہ کر لیا, پوری پولیس غائب ہوگی. وہ کدھر تھی لیویز؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور میں بہت سارے جو بی ایریاز ہیں جہاں پہ لیویز ہوتی ہے اس کو اے ایریا بنا دیا گیا تھا. وہاں پہ پولیس آئی تھی, پولیس کی ٹریننگ بہتر ہوتی ہے. یہ لیویز بنیادی طور پہ مقامی لوگ ہی ہوتے ہیں اور ان کے حوالے سے یہی تاثر ہے کہ یہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ہی کام کرتے ہیں. اگر تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں. اور وہ دیکھا کہ جناب پورے ایک تھانے پہ آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا اور لیویز کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن اس طرح ہمیں نظر نہیں آیا. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف نے جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. بھنڈاری صاحب جو ہیں غالباً ان کے وکیل ہوں گے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ابھی تک کیوں نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد لوگ ہیں ان کے حوالے سے بتایا جائے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. جو فیصلہ آیا تھا اس میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو دوبارہ کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے, ہم اس مقدمے کو دوبارہ سن سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو کیا کہتی ہے سپریم کورٹ, یہ معاملہ آگے کس طرف چلتا ہے. اچھا, عاشر باجوہ صاحب نے کچھ سٹیٹس وغیرہ شیئر کیے ہیں ٹویٹر کے اوپر, جس کے مطابق اگر آپ پولیٹیکل لیڈرز اور پارٹیوں کے مختلف جو ایکس اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ان کو دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر لوگوں کو سب سے زیادہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں. عمران خان کی سب سے زیادہ لائکس اور ری ٹویٹس ہیں اور ان کی جو تعداد ہے, باقی جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سارے ایک طرف اور عمران خان ایک طرف. جی ہاں جی, باقی سب ایک طرف, عمران خان ایک طرف. عمران خان کو اگر آپ دیکھیں یہ سامنے چارٹ بھی نظر آ رہا ہے, مطلب اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, بلاول, مولانا فضل الرحمان, ان سب کو ملا کے بھی اگر آپ اکٹھا بھی کر دیں تو پھر بھی ان کے جو فگرز ہیں وہ عمران خان کے برابر نہیں آتے جتنی مقبولیت عمران خان کی ہے. اسی طرح اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی کدھر ہے اور پی ایم ایل این کدھر اور پی 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 کدھر ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پہ کوئی مقابلہ نہیں. یہ کیوں؟ کیا ان کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم بڑی سٹرونگ ہے؟ وہ ہوگی, لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کوئی ایسی بڑی مشین نہیں ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ پیسہ ڈالتے ہیں اور دوسری طرف سے لائکس اور ری ٹویٹس ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا جو ہے ڈیموکریٹک میڈیا ہے, اس کو صرف عوام لے کے چلتی ہے, عوام کا نیریٹو وہاں پہ چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب مقبول ہیں, ان کی جماعت مقبول ہے, تو سوشل میڈیا پہ وہ آپ کو سب سے آگے نظر آتے ہیں. اچھا جی, آخر میں برطانیہ کے سابق کرکٹر ہیں کیون پیٹرسن, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کرکٹ کو کیا ہو گیا. انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے, سیاست.pk والے بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. کیون پیٹرسن نے ٹویٹ کی ہے کہ واٹ ہیپن ٹو کرکٹ ان پاکستان وین آئی پلیڈ PSL, the standard of that league was tremendous. The players had a very good work ethic and youngsters on display were magic. ٹھیک ہے, what's happening there? انہوں نے کہا کہ ینگسٹرز بڑے اچھے تھے, سب کچھ بڑا اچھا تھا, اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی آپ ہی بتائیں پھر کیون پیٹرسن کو کیا ہو رہا ہے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ, کیوں پاکستان کی کرکٹ اس حالت میں پہنچ گئی. اور اب یہ جینورلی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور ان فیئرز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کی حالت بھی پاکستان کی ہاکی جیسی ہو جائے. جب ہم چھوٹے تھے ہم ہاکی بڑے شوق سے دیکھتے تھے کیونکہ پاکستان جیتتا تھا. شہباز سینئر, شہباز جونیئر, منصور ہوتے تھے ایک گول کیپر, اس کے علاوہ
ایک اور گول کیپر غالباً شاید ان کا نام تھا, وہ بڑے زبردست گول کیپر تھے. اور باب لینڈر ایک ہالینڈ کا پلیئر ہوتا تھا. مطلب سارے میچز ہم لوگ دیکھتے ہوتے تھے اور بڑا پوری قوم دیکھتی ہوتی تھی. بعد میں جس طرح ہاکی کی جو حالت ہوئی اب کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا, اور جس طرح ہم کرکٹ میں پرفارم کر رہے ہیں اور جدھر ہماری کرکٹ پہنچ گئی ہے یہی صورتحال رہی تو اگلے 1-2 سال کے اندر پاکستان کے اندر کرکٹ میں بھی انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اور وہی کیون پیٹرسن بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آخر ہو رہا کیا ہے, ورلڈ کپ سے اتنی جلدی ایگزٹ, بنگلہ دیش سے ہوم گراؤنڈ پہ ٹیسٹ 10 وکٹوں سے ہارنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.